اور آج بات کریں گے کہ اسلامی تاریخ میں کچھ دن اور کچھ مہینے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام اور فضیلت عطا کی ہے۔ انہی میں سے ایک نہایت ہی بابرکت اور محترم مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے نام کا مطلب ہی عزت اور احترام ہے، اور جسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور محرم کا مہینہ آتے ہی دلوں میں خاص عقیدت اور احترام کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کی اصل فضیلت کیا ہے، اور تاریخ انسانی کے وہ کون سے بڑے اور اہم واقعات ہیں جو اس مہینے میں رونما ہوئے؟ اور اسی والے سے آج بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سیرت اسکالر موجود ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کا احسان۔ اور ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی بہرام شاہد۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ اچھا پیر صاحب، آپ سے سٹارٹ کروں گی۔ سب سے پہلے تو بتائیں کہ قرآن و حدیث میں اس جو مہینہ اس کو اتنا محترم کیوں قرار دیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نیا اسلامی سال بھی محرم سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً جیسے ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے، ایک خاص طرح کا تقدس جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر محسوس کیا جاتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ظاہری طور پر اسلامی جو سال کی ایک تقسیم ہے، ترتیب ہے، اس کا پہلا مہینہ ہے، لیکن کیونکہ اسلام کی ساری تاریخ ہی قربانیوں پر مشتمل ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سال کا آخری مہینہ ہو یا پہلا مہینہ ہو، قربانیوں کے ساتھ جو ہے وہ عبارت نظر آتا ہے۔ سال کا آخری مہینہ اگر اس کی طرف توجہ دیں، ذی الحج کی طرف، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ایک محبوب نبی خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پاکیزہ گھرانے کی قربانی کا تذکرہ نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح محرم الحرام جو ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کے محبوب ترین رسول سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے کی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ظاہری طور پر تو یہ ایک گھرانہ ہے، لیکن ان عرفیت میں دو گھرانوں کی قربانی اللہ کے ہاں اتنی پسندیدہ ہے اور اتنی عظیم المرتبت ہے کہ اللہ نے جیسے ان کو سال کی تقویم میں اکٹھا کر دیا ہے، اسی طرح پروردگار عالم نے ان دونوں خاندانوں کو درود میں بھی اکٹھا کر دیا ہے۔ اور محرم الحرام کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن حکیم کے اندر ہماری یہ رہنمائی فرمائی کہ انسانوں نے اپنی آسانی اور سہولت کے لیے زمان و مکان کی ترتیب کے اعتبار سے سال کو جس انداز میں بھی تقسیم کر رکھا ہو، اللہ کی نگاہ میں شروع سے ہی روز اول سے ہی مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 میں سے 4 مہینوں کو حرمت کا مہینہ قرار دیا گیا، اور ان 4 مہینوں میں سے جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینے کا نام محرم ہے، اور یہ اتنا عظیم المرتبت مہینہ ہے کہ اس کی نسبت اور تعلق سے گویا ہمارا جو سال ہے اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے، آپ کے گھرانے کی نسبت اور تعلق سے، کیونکہ محرم الحرام کو کئی منفرد اعزازات اور انفرادی نسبتیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ مثلا آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ محرم الحرام اور خانوادہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، امتحان، آزمائش، اس کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ خود سرکار دو عالم جس سال دنیا میں تشریف لائے عام الفیل، اس میں جب ابرہہ کا ایک بہت معروف واقعہ ہے جو ہم سب کی نظر سے گزرا، ہم سب اسے جانتے ہیں کہ ایک بدبخت نے انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ اللہ کی اس عظیم الشان نشانی یعنی کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک منظم انداز میں چڑھائی کی، اور وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے کے جد امجد یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ نظر آتے ہیں ایک استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے میدان عمل کے اندر نظر آتے ہیں، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے، یہ جو امتحان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر، یہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں آتا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم کی تشریف آوری ہوتی ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب اعلاء کلمۃ الحق کے بعد حالات ناسازگار ہو جاتے ہیں تو مکہ المکرمہ کے اندر، یعنی گویا وہ بستی جسے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد نے آباد کیا تھا، جس کی نسبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عزت کے ساتھ تھی، اسی مقام پر، اسی بستی اور اسی علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کی ذیل میں کو 3.25 برس کے لیے جو ہے وہ سماجی مقاطعے کا یعنی سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ معاملہ اور یہ مرحلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بڑا ہی بہت ایک اہم
اور بڑا دردناک عنوان ہے، اس کی نسبت جو ہے وہ بھی محرم الحرام کے ساتھ ہے۔ پھر تاریخ جب آگے بڑھتی ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ جب غزوہ آ جاتے ہیں، مدینہ طیبہ تشریف لے آتے ہیں ہجرت کر کے، تو غزوہ خیبر جو ایک بڑا رجحان ساز اور تاریخ ساز جو ہے وہ اسلامی تاریخ کا ایک حصہ اور ایک عنوان ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی یہودیوں کی ایک بڑی کمیونٹی کے ساتھ فیصلہ کن مارکۃ الآراء قسم کی جو جنگ ہے، اس کے اندر اسی پاکیزہ گھرانے کے ایک فرد جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں، ان کی شجاعت اور بہادری جو ہے بڑی، اور ایثار اور قربانی جو ہے بڑا نمایاں انداز میں نظر آتا ہے۔ یہ سارے حوالے بڑے معتبر ہیں، لیکن جیسے ہی اسی کے اندر ہی ہمارے سامنے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بھی اس کو منسوب کیا جاتا ہے یکم محرم کو، اور پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ سارے حوالے بڑے معتبر ہیں اور سارے ہماری لائق تکریم ہیں، لیکن سب سے نمایاں ترین حوالہ 61 ہجری کا وہ میدان کربلا میں وقوع پذیر ہونے والا ایک معرکہ ہے، جو حقیقی معنوں میں حق اور باطل کے درمیان ایسا فیصلہ کن اور نظریات کو بالکل کلیئرٹی عطا کرنے والا ایک معرکہ پیش آتا ہے، جس کے اندر خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نفوس قدسیہ نے پروردگار عالم کی رضا کو اپنی خون سے جو ہے وہ خریدا، اور ایک ایسی لازوال قربانی جو ہے وہ حق پرستوں کی مرتب ہوئی کہ جو رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ایک ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ احادیث میں اس کو شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ ایسا کیوں کہا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، سورہ توبہ کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ پاک نے وہاں واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہیں، اور ان میں سے کچھ مہینے ہیں حرمت والے۔ حرمت والے مہینوں کا معنی ہے کہ انہیں اللہ نے زیادہ مقام، زیادہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ دیگر مہینوں کے جو احکام ہیں 8 وہ الگ ہیں، اور ان 4 مہینوں کے احکام الگ ہیں۔ 3 مہینے تو اکٹھے آ گئے، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب۔ اچھا، اور اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات سے بھی اس کو شہر اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ۔ بے شمار حکمتیں، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی ذات کی صفت ہے کہ وہ حکیم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے حکیم اور دانا مدبر کائنات مخلوق میں ہیں ہی کوئی نہیں۔ ہر کام میں حکمتیں ہیں۔ ہماری عقل ان تمام حکمتوں کا ادراک کرنے سے قاصر ہے، لیکن کچھ نہ کچھ حکمتیں جان سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں نا، ہم نے اس وقت جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہر طرف افراتفری کا دور ہے، ہر طرف ایسی جنگ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ بندہ جو کہتا ہے نا کہ فرقہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی ایک فرقے میں نظر آ رہا ہے۔ امت انتشار کا شکار ہے، امت کا شرازہ بکھر چکا ہے، فرقہ بندیاں، ٹولیاں، کوئی کہہ رہا میرا مہینہ ہے، کوئی کہہ رہا میرا مہینہ ہے، کوئی کہتا ہے جی تمہارا وہ مہینہ ہے، کوئی کہتا ہے تمہارا وہ مہینہ ہے۔ تو صدیوں پہلے ہی جواب دیا جا چکا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جب اللہ کی طرف بات ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ماننے والے سب اس بات پر متفق ہو جائیں گے کہ یہ مہینہ اللہ کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اس مہینے کو لے کر ہم نے کوئی لڑائی نہیں کرنی، کوئی جنگ نہیں کرنی، کوئی فرقہ واریت نہیں پھیلانی۔ اللہ کے بندے، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اسی طرح کے اختلافات دیکھے اور آپ نے بڑا شاندار اس کا جواب دیا، فرمانے لگے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزاں بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو ہمیں اللہ نے جو مہینے دیے، مہینے اللہ کے۔ اللہ نے مہینے کیوں دیے؟ ایک جگہ پر یہ بات واضح طور پہ موجود ہے، اللہ نے مہینے اس لیے دیے ہمیں، یہ سورج چاند، یہ جو جن سے مہینوں کا تعین ہوتا ہے، تاریخ بدلتی ہے، ہمارے لیے ہم تاریخ کا انتظار کریں۔ اگر مہینے نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے یہ محرم ہے؟ تو یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، اللہ پاک نے ہمیں دیے، ہم اس چیز کو سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس سے ہم گزرتے زمانے کے ساتھ اتنے